غلبہ اخلاق کی علامات، یہ وہ علامات ہیں جن سے اخلاق کا غیر طبعی کمیت کیفیت میں بڑے ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور یہ غلبہ اخلاق کی جو یہاں پہ علامتیں جو بیان ہو رہی ہیں وہ غلبہ اخلاق کی کلی علامتیں ہیں۔ اب یہ استفراغ کے ضمن میں یہ علامتیں بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ کس خلط کا غلبہ ہے اور کون سے خلط کو بدن سے دفع کرنا ہے، تو یہ جو علامتیں ہیں یہ ہر خلط کی غلبے کی کلی علامتیں ہیں۔ غلبہ جب آپ بیان کر رہے کسی بھی خلط کا تو وہ اپنے طبعی تناسب سے دور ہو گیا ہے، کیونکہ تمام اطباء کا یہ خیال ہے کہ صحت تبھی باقی ہے جب اخلاق جو ہے اپنے طبعی تناسب میں ہو۔ اگر وہ غیر طبعی تناسب میں ہو جائے یعنی وہ ردی اخلاق ہیں یا وہ فضلات ہیں، کیونکہ ان سے پھر جزء بدن بننے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ جب جزء بدن بننے کی اخلاق میں صلاحیت نہیں ہے تو وہ فضلات ہیں، وہ فضلات پھر مرض مادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اب یہ کون سے ہیں آپ لوگوں کو فرسٹ جو ہے یہ ہے نا ٹیبل، اس کا آپ فوٹو لے سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ اہم ہے، آپ لوگوں کو یاد رہنا ہے کہ جب آپ کسی بھی مریض کو دیکھ رہے ہیں تو یہ علامتیں آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ اس کے اندر کس خلط کا غلبہ ہے، یہ علامتوں سے ظاہر ہونے والا ہے۔ تو یہ آپ کو زبانی بھی یاد رہنا ہے، اور یہ کوشچن کے ٹائپ پہ سب سے پہلے آپ سمجھو کہ ایک پیشنٹ آیا ہوا ہے آپ کے پاس، تو سب سے پہلے آپ کی نظر کیا جا رہی ہے اس کی جلد کے اوپر۔ اگر اس کی جلد میں سرخی ہو، ہے نا، یا وہ ہار رطب، اس کا جو طبعی مزاج ہے ہار رطب ہے، پہلے سے سرخی ہے یا سرخی مائل ہے اس کی جلد، اب جو ہے تھوڑی سرخی زیادہ بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کرتے اس کا نبض دیکھنے کی کوشش کرتے یا اس کا ملمس دیکھتے۔ تو جب آپ ملمس دیکھ رہے تو ملمس کیسا ہو، گرم اور نرم اگر ہو، پھر کیا اس کو آپ سوال کرتے کہ جو آپ کو بول جو خارج ہو رہا ہے وہ بول کا رنگ کیا ہے، یا آپ خارورہ اس کا لے کے دیکھ رہے، اگر وہ سرخی مائل ہو خارورہ، پھر اس کا مزہ جو منہ کا جو مزہ ہے وقت بے وقت جو ہے نا اس کو میٹھا میٹھا سا مزہ جو ہے نا منہ میں محسوس ہوتا۔ اور خواب جب دیکھتے ہیں، وہ بعض لوگوں میں جو غلبہ اخلاق کی جو علامتیں ہیں وہ خواب کے ذریعے بھی دکھائی جاتی، بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے، جعلی نیوز کے حوالے سے ہوئے کہ اگر بدن کے اندر غلبہ دم ہو تو اس کے خواب میں سرخ چیزیں نظر آئیں گی، جیسے خون نظر آئے گا یا کوئی سرخ رنگ کی چیزیں بار بار نظر آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے ہضم جو ہے کیسا ہوگا، بھوک کی کمی ہوگی، نبض اس کی ممتلی ہوگی۔ ہاں یہ جو کثرت دم ہے نا اس کی علامتیں اور امتلا بحسب الاوعیہ کی علامتیں جو ہے نا بہت زیادہ قریب سیم سی رہتی، تو اس لحاظ سے امتلا اگر ہے، امتلا بحسب الاوعیہ مطلب عروق میں اخلاق کی مقدار بڑی ہوئی ہے، تو اس میں بھی تمدد ہوگا اور ان میں بھی تمدد ہوگا، ان میں بھی جو ہے نبض کیسی ملے گی، ممتلی ملے گی، ان میں بھی ممتلی ملے گی، اور بھوک کی کمی اس میں بھی ہوگی اور اس میں بھی۔ اسی طرح سے بعض وقت جو ہے اگر طبیعت اس مادے کو یعنی جو غلبہ ہوا ہے دم کا وہ مادے کو جلد کی طرف دفع کر دیتی تو بصورات جو ہے آپ دیکھتے ہیں، اور وہ بصورات کیسے رہتے معلوم، سرخی نما رہتے اور اس میں ایچنگ رہتی، تھوڑی کم رہتی کمپیئر ٹو صفرے سے، تو آپ ڈائگنوز کر سکتے ہو اس کا، اگر وہ سرخی ہے تو دم کا غلبہ ہے۔ اب اسی طرح سے جو ہے بعض ان میں مریضوں میں یہ عادت پائی جاتی کہ بار بار جو ہے نکسیر کا پھوٹنا یا مقعد سے خون کا خارج ہونا، یہ غلبہ دم کی علامتیں ہیں۔ اب سب سے پہلے جب پیشنٹ آنے کے بعد جو آپ کے سامنے کمپلینٹ کرتا نا وہ یہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو انگڑائی ہے وہ بہت زیادہ آ رہی، اور ہمیشہ جو ہے نا ایک غنودگی سی ہے، میرے کو غنودگی کہتے ہیں ڈروزینس کو، سلیپنس، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی نیند باقی ہے، اور بغیر کام کرے کہ میرے کو تھکان ہے،
اور آنکھوں کے گڑوں میں اور یہ کنپٹی جو ٹیمپرل ریجن ہے نا اس میں بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے، اگر یہ کمپلینٹ کر رہا ہے تو پھر یہ اوپر کے جتنے بھی سوالات ہیں نا آپ کو کر کے یہ تشخیص کرنا ہے کہ یہ غلبہ دم کی تو علامتیں نہیں ہیں. اگر غلبہ دم ہے تو پھر آپ کو اس سب سے پہلے غلبہ دم کے لیے بیسٹ جو تدابیر مستفرغہ میں سے جو تدبیر ہے وہ فصد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو فصد جو ہے کرنا ہے. دوسرا جو ہے نا علامت بلغم، اگر بلغم کی کثرت ہو کسی کے اندر تو اس کی جلد کیسی ہے؟ سفیدی مائل ہو جاتی ہے. لیکن سفیدی مائل تبھی ہے جب اس کی جلد کا کلر پہلے اس کے صحت کی حالت میں دوسرا تھا، بعد میں جو ہے نا وہ سفیدی مائل ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور جو اس کا ملمس ہے وہ نرم اور بارد ہونا. سفیدی مائل جو ہے اس کا بول کا مزہ جو ہے نا پھیکا ہو جانا. یہ مزے کا بہت اچھا ہے. یہ چاروں اخلاق کو بتانے کے لیے جیسے ہی پیشنٹ آ رہا تو آپ اگر کوئی چیز سب سے پہلے دماغ میں نہیں آ رہی تو آپ کم سے کم اس کے ملمس کو دیکھنے کے بعد، رنگ کو دیکھنے کے بعد آپ یہ پوچھ لو کہ منہ کا مزہ کیسا ہے. منہ کا مزہ کبھی کبھی یا تو میٹھا ہو سکتا یا پھیکا، کھانے کے بعد پھیکا پھیکا سا میرے کو سواد مطلب مزہ ہی بے مزہ ہو گیا وہ بیان کر دیتا، یا منہ کڑوا کڑوا ہو گیا ہے، کچھ محسوس ہی ایسا محسوس ہو رہا کہ کوئی بھی چیز کھایا تو میں کڑوا محسوس ہو رہا ہے. یہ سفرے میں ہوتا، یا ترشی ترشی سی فیل ہو جاتی ہے، یہ سودے میں ہوتا منہ کے مزے کا. اب خواب میں جو ہے نا یہ جو شخص ہے یا تو سفید چیزیں دیکھتا یا پانی کو دیکھتا یا نہروں کو بہتے ہوئے دیکھتا. اب اس کا ہضم جو ہے نا وہ ضعیف رہتا، اور کھانے کے بعد اگر اس کی مقدار طبعی مقدار میں ہی ہو تو بھی اس کو کھٹی ڈکاریں آئیں گی، کیونکہ معدے کا جو ہے نا جو قوت ہے، قوت ہاضمہ وہ ضعیف ہوگی بلغم کی وجہ سے، تو وہ کھانے کو برابر سے ہضم نہیں کرے گی. اس کے بعد جو ہے کھانے کے تھوڑے دیر کے بعد اس کو کھٹی ڈکاریں آئیں گی. نبض کا لین اور بتی ہونا. سفید دھبوں کا پایا جانا. جب جلدی امراض اس کے اندر دیکھتے آپ سفید سفید دھبے، جیسے برس ہو سکتا، بہق سفید ہو سکتا، یا دوسری چیزیں ہو سکتی جو سفید سفید دھبوں کو دکھاتی. وہ کیا کس کی طرف انڈیکیٹ کر رہی؟ وہ غلبہ بلغم کی طرف. اب کن ذہن کا ہونا، نیند اور کسل مندی کی زیادتی کا پایا جانا. اگر بلغم کی زیادتی دماغ کے اندر ہو جائے تو کن ذہنی ظاہر ہو جاتی، اور ہمیشہ جو ہے نا نیند اس کی پہلے جو ترتیب تھی نیند کی وہ بڑھ جاتی. پہلے کے مقابل میں یہ چیزیں پائی جانا اب. ٹھیک ہے. لعاب دہن کا کثرت سے خارج ہونا اور اس کا لیزدار ہونا. آپ یہ دیکھتے ہوں گے جو بچے رہتے ہیں نا، بچوں میں جو یہ رہتے ہیں نا ورمس، ان کے اندر اگر ورمس زیادہ ہے اور بلغمی خلط کا زیادہ پایا جا رہا ہے، ان کے اندر کثرت بلغم ہے، تو وہ بچوں میں آپ دیکھتے لعاب دہن جو ہے نا ان کا کثیر سے وہ رال بہتی ان کی، وہ دیکھے ہوئے ہیں آپ. تو ایسی جو ہے نا یہ بڑوں میں بھی پایا جاتا ہے، بچوں میں بھی پایا جاتا. تو یہ جو ہے نا کس کا غلبہ ہے؟ یہ ہے غلبہ بلغم کا. ٹھیک. اب تیسرا جو صفرے کے غلبے کی جو علامتیں ہیں، رنگ جو ہے آنکھوں کا جو رنگ ہے وہ بھی جو ہے اس کا پیلا ہو جاتا. اسکلیرا ہوا اب جب دیکھ رہے اس کا کنجکٹیوا ہوا دیکھ رہے تو وہ جو ہے اس میں زردی پائی جاتی ہے، اور جلد کا جو رنگ ہے وہ زردی نما ہو جاتا، اور اس کا ملمس جو ہے گرم خشک ہو جاتا. اور بول کا جو رنگ ہے وہ بولے زردی کی کوئی بھی ایک قسم پائی جا سکتی اس میں سے. ٹھیک ہے. تو بولے زردی کی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا، اس میں سے ایک قسم پائی جاتی ہے. اور بول میں خاص کر جو ہے نا سوزش جلن پائی جاتی، کیونکہ صفرے کی کیفیت جو ہے ویسی ہی ہے. اب خواب میں جو ہے آگ یا زرد چیزوں کا دکھائی دینا، بھوک کا کم لگنا، اور بھوک کے ساتھ جو ہے نا اور ایک چیز ایک اسپیشل علامت پائی جاتی متلی کی یا خے کی. صفرا جو ہے نا وہ متلی پیدا کرتا اور خے کو زیادہ پیدا کرتا. تو یہ چیزیں اس کے ہضم میں پائی جاتی، ہضم کے بعد ہو سکتی یا کبھی ہو سکتا. اور نبض کا سریع ہونا. بصورات میں اگر بصورات ہوئے ہیں، مطلب طبیعت جو ہے صفرے کو بیرونی مطلب جلد کی طرف دفع کی ہوئی ہے، اگر وہاں پہ بصورات پیدا ہوئے ہیں تو بہت زیادہ تیز خارش رہتی، بہت زیادہ تیز کھجلی رہتی. ٹھیک ہے. تو
اس کے بعد جو ہے نتنوں و زبان کا خشک ہونا یا پیاس کی شدت کا ہونا، یہ مین علامتیں ہیں جو صفرے کو انڈیکیٹ کرتی کہ یہ خلط کا غلبہ ہوا ہے۔ سوزش کے ساتھ دستوں کا آنا۔ علامت غلبہ سودا میں جو جلد کا جو کلر ہے وہ سیاہی مائل یا خشک ہو جانا، اور ملمس جو ہے اس کا بارد یابس ہونا۔ اس میں بول میں جو ہے نا سیاہی مائل ہو سکتا یا گدیلا بھی ہو سکتا یا غلیظ بھی ہو سکتا، بعض کتابوں میں غلیظ بھی لکھا ہوا ہے۔ یورین کا جو یہ ہے کنسسٹنسی وہ غلیظ ہو سکتی، اور مزے کا جو ہے ترش ہونا۔ خواب میں جو ہے نا ڈراؤنی خواب نظر آنا، اس کو جھوٹی بھوک کا لاحق ہونا، فم معدے میں جلن کا ہونا۔ جھوٹی بھوک سے مراد یہ ہے کہ جول قلب کی جو ہے اس کے اندر جول قلب کی طرف مائل ہو جاتا پیشنٹ، کیونکہ سودا زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ جب وہ فم معدے پہ زیادہ گرنا شروع ہو جاتا تو بھوک کی خواہش زیادہ بڑھ جاتی۔ سیاہ دھبوں کا ہونا، جیسے بہق اسود ہے، تل ہے، جھائیاں ہیں، یہ جلدی امراض میں۔ اب یہ وسوسہ اس کی کثرت ہونا، خیالات پریشان کی زیادتی، یہ اور یہ ڈرونی خواب، یہ جو ہے نا انڈیکیٹ کرتے زیادہ سودے کی طرف، اور اگر سیاہ دھبے پائے جا رہے ہیں۔ اب امراض تحال کا بکثرت لاحق ہونا، کیونکہ جب سودا اپنے طبعی مقدار سے زیادہ ہے تو تحال جو ہے نا اس کو اپنے طبعی مقدار سے زیادہ قبول کر لیتی یا جذب کر لیتی، تو اس وجہ سے تحال کا جو سائز ہے وہ بڑھ جاتا۔